طریقے سے جتنی بھی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اگر تم میری عبادت کرنے والے بندے ہو تو جب جب میری نعمت ملے تب تب میرا شکر ادا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک نعمت نہیں عطا فرمائی۔ نعمتوں کا عالم تو یہ ہے کہ خود رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرے کریم نے فرما دیا کہ یقیناً میری ساری نعمتوں کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ساری نعمتوں کا شکر بھی نہیں بجا لا سکتے۔ تو بس اتنا کرو، جس کے صدقے میں ساری نعمتیں میں نے عطا کی، بس میرے اس محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو، میری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ میرے محبوب محبت میں گرفتار ہو جاؤ، ان کا ذکر کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکار فرما دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بہت دور آپ کو لے جانا نہیں چاہتا۔ ڈیلی کی لائف کے اندر اللہ کی نعمتوں کا مس یوز جس طریقے سے ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس سے قریب کرنا چاہوں گا کہ آپ ڈیلی کی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو محسوس کر سکیں اور ناقدری کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں اوکیشن ہوتا ہے، شادی وغیرہ کا فنکشن ہوتا ہے، اب اس میں آپ دیکھ لیجئے مس یوز کا معاملہ، کھانے کا، پیسوں کا، ان ساری چیزوں کا مس یوز ہو رہا ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی شادیاں کرنے والوں کو دیکھا ہے جو شادی کے ٹائم پر تو کسی حد تک مسکراتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کئی سالوں تک سر پکڑ کے روتے نظر آتے ہیں، اتنا قرض ہو گیا۔ اور ویسٹ آف منی کی سچویشن، العیاذ باللہ، ویسٹ آف فوڈ کی سچویشن، العیاذ باللہ۔ آپ جانتے ہیں، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا روٹی کا ٹکڑا دو۔ اٹھایا، سرکار نے اسے صاف کیا روٹی کے ٹکڑے کو، اور کھاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے عائشہ یہ وہ نعمت ہے کہ ایک بار گھر سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی، عائشہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ذرا سوچو آپ، آج ہم اپنے ٹائم کو دیکھیں تو ہمارا ٹائم کہاں ویسٹ ہو رہا ہے؟ مور دین 80% سوشل میڈیا، واٹس ایپ۔ جب یہ ساری چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں تو اللہ عز و جل ہمیں تکلیف میں گرفتار فرما دیا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر نہیں بجا لائیں گے تو پھر اللہ تعالی ہم سے وہ نعمت چھین لے گا۔ میں نے کل اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا، ہمارے بھائی حافظ مقصود ہیں، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پورا وائرل کیا۔ میں نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا، چونکہ کل میری تقریر کا موضوع زبان تھا، ٹنگ، تو میں نے کہا تھا کرنا کیا ہے، اپنی زبان کو کی طرح استعمال کرنا ہے۔ ایک سینٹنس میں نے کہا تھا اور وہ یہ تھا، مخلوق سے کم بولو،
خالق سے زیادہ بولو. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انبیاء کرام صالحین کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو وہ اپنا غم بھی کسی سے نہیں کہتے تھے، وہ اپنا غم بھی اپنے رب سے کہتے تھے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب جب ہم سے ناشکری ہوگی، جب جب اللہ کی نعمتوں کا مس یوز ہوگا، اللہ وہ نعمت ہم سے چھین لے گا. پھر ان نعمتوں کو اللہ عز و جل ہم سے چھین لیتا ہے. اور جب جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا، رب قدیر جل جلالہ وہ نعمت چھینے گا نہیں، بلکہ میرا رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم نعمت کی قدر کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. لیکن یہاں بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، سب کے وعدے پر بھروسہ ہے، رب کے وعدے پر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ویسا نہیں. ایک بلڈر اگر کہہ دے، ایک بزنس مین کہہ دے ہم نے بہت سارے پرسٹن کے بھی اور دوسرے علاقوں کے بھی یوک کے بزنس مین کو دبئی کے اندر بہت زیادہ خواب دکھانے والوں کو انویسٹمنٹ وہاں پر کرنے کی وجہ سے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. جی 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 کہ دبئی والوں نے خواب دکھایا، سب کچھ بیچ کے وہاں پیسہ لگا دیا، بعد میں پتہ چلا سب ختم. جہاں چمکتی کوئی بات آ جائے بھروسہ کر لیا. نادان ایک بات اچھی طریقے سے دل کے اندر محفوظ کر لو، ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ. اللہ عز و جل جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا فرماتا ہے. وہ کہتا ہے تجھے زیادہ کی طلب ہے، بند تجھے کچھ نہیں کرنا، بس میری نعمتوں کی قدر کر، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے زیادہ تھا. میری نعمتوں کا شکر ادا کر. تیری محنتیں اتنی نہیں کہ میں تجھے وہ نعمتیں دوں جو دنیا نہیں دے سکتی. آنکھ کون دے سکتا ہے؟ کان کون دے سکتا ہے؟ کس نے بن مانگ یہ نعمتیں عطا فرمائیں؟ میرے رب نے عطا فرمائیں. مفسرین فرماتے ہیں شکر سے مراد یہ بھی ہے کہ ان دو نعمتوں کا خاص طور پر شکر ادا کیا جائے، آنکھ کا اور کان کا. سبحان اللہ. اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے جو عطا فرمائی اس کا ریزن بھی. آج حضرت مولانا یونس صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں یہی انہوں نے تلاوت کی، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ کیوں اللہ نے عطا فرمایا؟ یہ آنکھ اور کان یہ اتنی دو بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ایسی نعمت نہیں دے سکتا. اور یہ دو نعمتیں اللہ نے اس لیے عطا کی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آزمائے سنتے کیا ہو اور دیکھتے کیا ہو. اگر سنو گے تم قرآن تو اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر سنیں اور چپ رہے تو بن مانگے اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. آپ ذرا سوچو، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ قرآن سنو، اس لیے کہ کان تمہیں گانے سننے کے لیے نہیں دیے گئے، کان تمہیں غزلیں سننے کے لیے نہیں دیے گئے، کان تمہیں قرآن سننے کے لیے دیے گئے. اور یہی قرآن سننے کا معاملہ تھا کہ کل تک مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب اور مسلمانوں میں جو قوت پیدا ہوئی تھی وہ قرآن سننے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. اور یہی قرآن ہے، اس کی تاثیر اتنی عظیم ہے
کہ بہت سارے کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والے بھی قرآن کی اثر انگیزی سے بچ نہ سکے، اور قرآن نے ایسا اثر دکھایا کہ ان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، اور آج بھی دنیا اس قرآن کو سننے سے ہی روکنا چاہتی ہے۔ جی آج اگر گاڑیوں کے اندر شور، فلائٹوں کے اندر میوزک، ہوٹل کے اندر میوزک، یہ ساری چیزوں کا عادی جو بنا دیا گیا کہ ہم بھی جرنی کرتے ہیں تو آج ہمارے مسلمان گاڑیوں کے اندر غزلیں لگا دیتے ہیں، میوزک لگا دیتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ان چیزوں کے عادی بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن سنو گے نہیں تو دل بدلے گا نہیں۔ اور اس زمانے کے اندر بھی جن کے دلوں کے اندر قرآن کی طاقت کا احساس تھا، تو جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ شور مچاتے اور کہتے شور مچاؤ، شور مچاؤ، تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ آج اس شور کو عام کر دیا گیا۔ آج اس شور کو اتنا عام کر دیا گیا کہ اب مسلمان قرآن سننے سے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم، میں تو کبھی کبھی اپنی قوم کی سچویشن کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے کڑتا ہے کہ قرآن سننا بھی اب ہماری قوم پر بوجھ بن چکا ہے۔ جو قرآن دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا، اب اسی قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو کب ختم ہوگا؟ بے قراری کا علاج گانوں میں تلاش کرتے ہیں، غزلوں کے اندر۔ بے قراری کا علاج قرآن سننے کے اندر ہے۔ ڈپریشن کا سولیوشن قرآن کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، آنکھ اور کان یہ دونوں بہت اہم چیزیں، اور اسی لیے قرآن نے پہلے کان کا تذکرہ کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جس رب نے تمہیں کان دیا ہے وہ تم سے کان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ رب پوچھے گا کان میں نے دیا تھا بندے، سنا کیا تو؟ آنکھ میں نے دی تھی، دیکھا کیا تو؟ دل میں نے دیا تھا، کس کی محبت اس میں آئی؟ پوچھے گا اللہ عز و جل۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ آخرت کے سلسلے میں اس حد تک انسان بے باک ہو گیا کہ کہہ رہے یار دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ، اتنا ایزی تم نے آخرت کو لے لیا۔ جس آخرت کے تصور سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اس حد تک گھبراتے ہوں کہ کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا کہ قیامت نے مجھے اپنے بارے میں اللہ کو جواب نہ دینا پڑتا، میں حساب کتاب سے بچ جاتا۔ کون صدیق اکبر؟ جن کا ایمان میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سارے مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ جو یار غار بھی رہے، یار مزار بھی رہے، وہ قیامت سے اتنا ڈرتے ہیں، اور ہمارا حال ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بل انسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے۔ یہ آنکھ، کان اور یہ پورا اسٹرکچر، یہ پورا وجود اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اس امانت کو اپنی مرضی سے ہم یوز نہیں کر سکتے۔
مال بھی اللہ کی امانت اور جان بھی اللہ کی امانت، یہ دونوں چیزیں اس نے خرید لی ہیں اور ہمیں ٹیمپرری طور پر یوز کرنے کے لیے دیا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میرا گھر، میری گاڑی، میری جو ہے وہ فیکٹری، میری شاپ، یہ سب اپنی چیزیں وہ بتاتا ہے۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے لے جا، تیرے کو تو کہہ رہا تھا نا یہ سب تیرا ہے، اگر لے جا سکتا ہے تو لے جا۔ اس وقت کچھ نہیں لے جا سکتا۔ جس کے بارے میں کہتا تھا میرا گھر نہیں لے جا سکتا، میری گاڑی نہیں لے جا سکتا، میری فیکٹری نہیں لے جا سکتا، ارے بھائی ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہو تو بیٹا کاٹ کے نکالے گا، ابا نہیں لے جا سکتے۔ تو ہمارا ہے کیا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ گویا کہ یہ بتا رہا ہے بندے یہ صرف میں نے تجھے یوز کرنے کے لیے دیا تھا، جب تک تو نے یوز کیا تب تک تو نے یوز کر لیا، اب جب تیری زندگی مکمل ہوگی تو تیرا کچھ بھی نہیں، کل بھی میرا تھا، آج بھی میرا ہے، میں جسے دوں گا وہی اسے یوز کرے گا۔ سوچو، اب ایک بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں، پوری تقریر یاد رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سینٹینس کو ضرور یاد رکھنا، شاید کہ زندگی بدل دے یہ سینٹینس۔ ایک انسان جب مرتا ہے تو پیچھے والے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے مرا؟ ڈائل چیک کرو، کمپیوٹر چیک کرو، فون چیک کرو، بینک کے اندر کانٹیکٹ کرو، کیا چھوڑ کے مرا؟ اور یہی مرنے والا جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا؟ سبحان اللہ، کیا لے کے آئے؟ پیچھے والے کہہ رہے ہیں کیا چھوڑ کے مرا، اور فرشتے مرنے والے سے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا؟ جو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے پوری زندگی ختم کر دیے، اور لے کر جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم نے کوئی تیاری کی ساتھ لے جانے کی چیز کی؟ کوئی تیاری نہیں ہمارے پاس۔ عمل بھی ہے تو ایسا پتہ نہیں بارگاہ سمدیت میں مقبولیت کا درجہ رکھتا بھی ہے یا نہیں معلوم، سب کچھ ہمارا ناقص ہے، پھر بھی ہم اس دنیا میں مست ہیں۔ خیر، میں کہیں شکر کی بجائے کسی اور طرف چلا جاؤں تو آئیے پھر میں آپ شکر کی طرف لے آتا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، شکر ادا کیا کرو، جب جو نعمت ملے فوراً اس کا شکر ادا کر لو۔ اللہ کو شکر ادا کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے شکر ادا کرنے والے بندے کی۔ آپ ذرا بتائیے، آپ نے کسی کو کوئی چیز تحفے میں دی، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہا کہ یار یہ نا فلاں کو تم دے دینا میری طرف سے، پھر آپ نے اس کو میسج کیا کہ یار میں نے تمہارے لیے ایک گفٹ بھیجی تھی، ملی یا نہیں؟ وہ لکھ دے کہ ہاں ملی، لیکن گفٹ کے عوض کے اندر تھینک یو نہیں لکھتا، جزاک اللہ نہیں لکھتا، تو آپ کہتے ہیں کیسا آدمی ہے یار، اس کے پاس تھینک یو کہنے کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کوئی گفٹ دینے کے بارے میں 50 بار سوچیں گے، اس ناقدرے کو دے کر کے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ نادانو، اس سے بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ سن لو، دنیا وہ گفٹ دے گی جو اور بھی دے سکتے ہیں، خدا نے وہ دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ نے وہ دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا، پھر ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ اس کا شکر نہیں بجا لاتے؟ میں بوائلر مرغی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیسی مرغی کی بات کرتا ہوں،
وہ ایک ڈراپ پانی پینے کے بعد یوں آسمان پر اتر کرتے، ہمیں بتاتی ہے کریم کا شکر ادا کرو۔ حیرت کی بات ہے ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہماری زندگی اللہ کی ناشکری میں گزرتی۔ آئیے بیٹا پیدا ہوا، بڑے زمانے کے بعد پیدا ہوا، نام کیا رکھیں گے؟ برتھ ڈے منانا، یہ ہے وہ ہے۔ کبھی ہم نے قرآن پڑھا کہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کی سب سے پہلے فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا عطا فرمایا، دوسرے بیٹے کی بات کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ تو قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ادھر بیٹے کی ولادت ہوتی اور کہتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فکر سب سے پہلے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جانتے ہیں، قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور اس نعمت کے ملنے پر وہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اس نعمت سے خوش ہو کر ایک بار کی بجائے 2 بار کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس نعمت پر خوش ہو کر میرا بندہ اگر 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، اللہ اس کے صغیر گناہوں کو معاف فرما دے۔ کسی نعمت کے ملنے پر بندہ 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہمیں تھینک یو تو یاد ہے، الحمدللہ یاد نہیں، منو پانی پی جاتے ہیں، ٹنوں پانی پی جاتے ہیں، منو کھانا کھا جاتے ہیں، الحمدللہ یاد ہی نہیں ہے۔ یہ قحط پڑ جانا، یہ غلے کا کم ہو جانا، یہ گلوبل وارمنگ، یہ ساری چیزیں ہے کیا؟ یہ سب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا ریزن ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے پاکیزہ حلال تمہیں عطا کیا ہے نا، اس میں سے کھاؤ، اس رزق میں سے کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ شکر کون ادا کرے گا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم میری عبادت کرتے ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن زندگی گزارنے والا کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن زیادہ تر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے وہ نظر آئیں گے جو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ وہ کسی حد تک کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور قربان جائیے، میں یہاں پر یوتھ کو اسپیشلی میں کہوں گا، شکر اللہ کا بھی ادا کرو، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو، بھلائی کی ہے کسی نے، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ شکر کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے اس کا تم شکریہ ادا کرو۔ اور ابتدا قرآن کہاں سے کی؟ کس کا شکر؟
انسانوں میں سب سے پہلے جوڑا اللہ نے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، اور جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچے تھے اور کچھ دن گزرے اور استاد قرآن پڑھاتے پڑھاتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولوالدیک، تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اپنے استاد سے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں سے مل کر آؤں؟ فرمایا بیٹے بے ٹائم کوئی چھٹی کا وقت تو نہیں ہوا؟ کہا حضور اجازت ہے تو میں مل کر آ جاؤں، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اجازت دی گئی، بایزید بسطامی گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا تو بایزید بسطامی کو دیکھا، فرمایا بیٹے اتنی جلدی آ گئے، بھی تو مدرسے کی چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا؟ کہا ماں تیرا بہت بڑا شکر ہے، سبحان اللہ، تیرا بہت بڑا احسان ہے، بس ماں مجھے اجازت دے میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹے اتنی سی بات کہنے کے لیے تو آیا؟ کہا ہاں میں نے آج میرے استاد سے پڑھا انشکر لی ولوالدیک، میں نے سوچا تیرا شکر ادا کر لوں، پھر اس کے بعد رب قدیر اللہ جلالہ کا بھی میں شکر اس طریقے سے ادا کروں کہ تیرا شکر کہ میری ماں نے مجھے اللہ عز و جل کی محبت پلائی، اور اس اللہ کا شکر کہ اللہ نے تیرے جیسی ماں مجھے عطا فرمائی۔ یہ سوچتے شکر ادا کرو، ناشکری کے دروازے بند کر دو۔ نعمتیں اس وقت تک ہمارے پاس رہتی ہیں جب تک کہ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، میں آپ کو مزید اس کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، بہت طویل یہ مضمون ہے، لیکن میں بہت زیادہ اس پر گفتگو کرنے کی بجائے موٹی موٹی کچھ باتیں سمجھا دوں جو آپ کی کھوپڑی شریف کے اندر بات بیٹھ سکے۔ میں کسی بزرگ کا قول بتا دوں، اور بزرگ لوگ جو ہے نا وہ جو بھی کہتے ہیں نا وہ تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں، انہوں نے اس چیزوں کا ایکسپیرینس کیا ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں۔ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ دل و دماغ میں آج کے بعد محفوظ کر لیں۔ کسی عارف نے کیا خوب کہا، الشکر قید للموجود وصید للمفقود وموجب التقرب الى الرب المعبود وثواب فی دار الخلود۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر ایک عارف کامل کا قول موجود ہے۔ اب سمجھے مطلب، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نعمت اس کے پاس ہے اسی پر وہ شکر ادا کرے گا نا، تو موجود نعمت پر اللہ کا جب شکر ادا کرتا ہے تو جو نعمت اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرماننٹ کر دیتا ہے، پرماننٹ کر دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وصید للمفقود، جو انعامات رب کی جانب سے اب تک نہیں ملے تھے، بہت ساری نعمتیں جو اب تک نہیں ملی، تو شکر ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ ان نعمتوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا کرتا ہے۔ بارگاہ رب العزت کے اندر شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر، آخری بات تو دلوں کو جھنجھوڑنے والی، یہ فرماتے ہیں اور جنت میں ثواب کا باعث بننے والی یہ چیز ہو جاتی، یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ صرف جنت ہی نہیں عطا فرمائے گا، جنت کی بھی بے شمار نعمتیں اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ ایک شکر کے عوض میں کتنا کچھ ملتا ہے۔ لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں، کسی کو اگر 1 ملین کا پروفٹ ہو جائے تو ہنستا ہوا تو نظر آئے لیکن کہے گا نہیں، اور کسی دن اگر اس کی دکان کے اندر 10 روپے کا پروفٹ، کیا بتائیں دھندا ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے دھندا، اس کی اطلاع پورے شہر کو ہو جاتا ہے، بیچارے کا کاروبار مندہ چل رہا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے مولانا یونس صاحب قبلہ بتا رہے ہیں کہ جب چندے کا وقت ہوتا ہے تب یہ جملہ سب کے منہ سے زیادہ سننے کو ملا ہے۔
کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ سوچو تو صحیح یار، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں شکر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ چلیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اب وہ لوگ جو شکوہ شکایت کرتے ہیں نا، ذرا وہ سن لیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ کتنی چیزیں بولیے؟ اب پہلی چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب شاکر، ایسا دل اس ملا جو ہر وقت میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتا ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلین نہیں، ایسا اس کے پاس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسری نعمت وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، ایسی زبان اس کو ملی جو زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہے۔ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، اور ایسا بدن کہ آزمائش پر وہ بدن صبر کرنے والا ہو، یعنی کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے، بہت بخار ہے، بہت درد ہے، اور یہاں میں بتاؤں، میں کل تفسیر پڑھ رہا تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کی تفسیر میں نے پڑھا کہ درد کی وجہ سے آدمی جو کر رہا ہے نا، اس کو بھی فرشتے لکھتے ہیں، اسے بھی لکھتے ہیں، اسے بھی فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا اللہ عز و جل نے بدن عطا فرمایا کہ آزمائش پر، یعنی اس بدن میں کوئی تکلیف ہے تو وہ شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ اور پھر چوتھی کے سلسلے میں تھوڑا سا اچھی طریقے سے جو شادی نہیں کیے ہیں نا، وہ ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا۔ وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ، اور اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، یعنی ایسی بیوی مل جائے جو خود بھی محفوظ رہے اور اپنے شوہر کے مال کو اور اس کے مال کے اندر بھی کوئی خیانت نہ کرے، اسے بھی محفوظ رکھے، یعنی تکلیف کے اندر ایسا بدن جو صبر کرنے والا ہو، بیوی ایسی جو خیانت نہ کرنے والی ہو، اور اسی کے ساتھ زبان ایسی جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور دل ایسا جو شکر کرنے والا ہو۔ حضور فرماتے ہیں جس سے یہ 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی، صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی مل گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے کس طریقے سے شکر کا فائدہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا فائدہ رکھا ہے۔